بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عربی شیخ اور مرغا۔ عرب قبیلے کے ایک شخص کو جب معلوم ہوا کہ اس کے جانوروں میں سے ایک مرغا غائب ہے تو اس نے فوری طور پر اپنے نوکر دوڑائے کہ وہ گم شدہ مرغے کو تلاش کریں، اور خود بھی ٹیلے پر چڑھ کر مرغے کو تلاش کرنے لگا، لیکن مرغا نہ مل سکا۔ رات تک اس مرغے کو تلاش کرتے رہے لیکن مرغا نہیں ملا۔ کسی ملازم نے کہا کہ کوئی بھیڑیا کھا گیا ہوگا۔ اس پر شیخ نے مرغے کے پروں کا مطالبہ کر ڈالا کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو اس کے پر لا کر دکھاؤ۔ اس پر ملازم خاموش ہو گیا۔ اگلے دن شیخ نے اونٹ ذبح کروائے اور تمام قبیلے والوں کو کھانے سے پہلے مرغے کی تلاش کی درخواست کی کہ سب لوگ کھانا کھا لیں اور کھانا کھا کے میرا مرغا تلاش کریں۔ سب لوگ حیرت زدہ تھے کہ اتنا امیر آدمی اور ایک مرغے کے لیے بے چین کیوں ہے۔ قبیلے والوں نے شیخ کی بات سنی اور کھانا کھا کر انسنی کر کے چلے گئے۔ چند دن بعد قبیلے میں سے کسی کی بکری گم ہو گئی تو شیخ نے ایک بار پھر اونٹ ذبح کیا، قبیلے والوں کو بلایا اور مرغے کی تلاش کی درخواست کی۔ اس بار قبیلے والوں میں سے چند ایک نے تو اس شیخ کو پاگل سے تعبیر کیا کہ معاملہ بکری کا ہے اور بات مرغا تلاش کرنے کی ہو رہی ہے۔ خود شیخ کے بیٹوں نے گھر آئے مہمانوں سے والد کی طرف سے معذرت کی اور بات رفع دفع ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک اونٹ اور غائب ہو گیا۔ شیخ نے پھر وہی کیا، اونٹ ذبح ہوا، دعوت ہوئی اور گم شدہ مرغے کی تلاش کی اپیل کی گئی۔ اب کی بار تو لوگوں نے دھمکی دے ڈالی کہ اگر شیخ پاگل پن کی باتیں اسی طرح جاری رکھیں تو سرداری سے معزول کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جب شیخ نے یہ ماحول دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ مہینہ بھر گزرا، قبیلے کی ایک لڑکی غائب ہوگی، اور لڑکی کا غائب ہونا قبیلے والوں کی غیرت پر تازیانہ تھا۔ اب کی بار شیخ نے پھر وہی کیا، اونٹ ذبح کیا، دعوت طعام اور مرغے کی تلاش کی درخواست۔ یہ سن کر لوگوں نے شیخ کو برا بھلا کہا اور لڑکی کی تلاش میں نکل گئے۔ کھوجیوں کی مدد سے تلاش شروع کی، کنویں میں دیکھا، جگہ جگہ دیکھا، جنگل میں دیکھا۔ نوجوانوں کی ٹولیاں دور دور تلاش کرنے لگیں۔ آخر کار کسی نے خبر دی کہ فلاں پہاڑ کی ایک غار میں کچھ لوگ خفیہ طور پر رہ رہے ہیں۔ قبیلے والوں نے اس غار پر چھاپا مارا تو پتہ چلا کہ یہ ڈاکوؤں کی جگہ اور بسیرا ہے، اور انہوں نے ہی لڑکی اغوا کی تھی۔ اس غار کے قریب ہی سے گمنے والا اونٹ، بکری اور مرغے کی باقیات بھی ملیں۔ لڑکی مل جانے کے بعد لوگوں کو خیال آیا کہ دراصل شیخ بار بار اپنے مرغے کی نہیں بلکہ ہماری فکر میں تھا۔ تو اس کہانی کی نصیحت یہ ہے، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ جو ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں یا ہماری قوم کے بڑے ہوتے ہیں، ان کی عزت اور احترام ہمارے دلوں کے اندر مکمل ہونا چاہیے، اور ان کی بات ماننی چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے کہ وہ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے بڑوں کی بات ماننا عیب ہے، یا میں اگر بڑوں کی بات سنوں گا یا مانوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بڑوں کی بات سننی چاہیے،
بڑوں کی بات ماننی چاہیے اور جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے سے زیادہ ہماری فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کے بڑے ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے تعلیم کے بڑے ہمارے اساتذہ ہیں۔ جب تک ہم بڑوں کی عزت کریں گے، ہمارے رزق کے اندر اور ہمارے مال کے اندر اور ہمارے علم کے اندر برکت ہوگی۔ اگر ہم بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، اگر ہم بڑوں کی بات نہیں سنیں گے، اگر ہم بڑوں کے تجربے سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے، تو پھر دنیا میں انسان دھکے کھاتا ہے، دنیا میں انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، اور دنیا میں انسان طرح طرح کی باتیں سنتا ہے، طرح طرح کی آزمائشوں میں گزرتا ہے، طرح طرح کے مصائب کا اور مسائل کا شکار ہوتا ہے، اور طرح طرح کے لوگوں کی باتیں سنتا ہے۔ اس کے بعد ہزار ٹھوکریں کھانے کے بعد پھر سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارے بڑے بات کر رہے تھے وہ کتنی اہم بات تھی۔ ہمارے بڑوں نے ایک وقت گزارا ہوتا ہے، ہمارے والدین نے ایک وقت گزارا ہوتا ہے، ہمارے اساتذہ نے ایک وقت گزارا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی کا نچوڑ، ساری زندگی کا خلاصہ ہمیں بیان کر دیتے ہیں، لیکن ہم ان کے خلاصے کو لینے کی بجائے یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پتہ نہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج کا نوجوان وہ بیکار ہوتا جا رہا ہے اور آج کا نوجوان دھکے کھا رہا ہے۔ تو اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے، سننے والوں سے یہ گزارش ہے، اپنے دوستوں کو سمجھائیں، اپنے چھوٹوں کو سمجھائیں، اپنے بھائیوں کو سمجھائیں، اپنی بہنوں کو سمجھائیں، اور جو متعلقہ لوگ ہیں سب کو سمجھائیں کہ جن کے پاس اللہ پاک نے بڑوں کی نعمت دی ہے، ماں باپ ان کے پاس ہیں، اساتذہ ان کے پاس ہیں، اور دیگر بڑے بڑے ان کے پاس ماحول میں ارد گرد لوگ رہتے ہیں، تو ان کی عزت اور احترام کریں اور ان سے سیکھیں۔ تو انشاءاللہ العظیم ان کے لیے دنیا بھی آسان ہوگی اور آخرت بھی آسان ہوگی، اور اللہ پاک ان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔